بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین و ناظرین، دنیا میں ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے اچھی سی جاب ملے، اچھا کاروبار ملے، یا اگر کسی کو جاب ملی ہوئی ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی ٹرانسفر میری مرضی کے مطابق ہو جائے. یہ خواہش ہر بندے کی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر اللہ رب العزت اس کو صحت بھی دے دے تو ماشاءاللہ یوں سمجھیں کہ یہ نور علی نور ہے. اب خواہشات کے پورے ہونے کی جگہ تو جنت ہے. بڑا خوش نصیب آدمی ہے جس کی خواہشات دنیا میں بھی پوری ہو جائے، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اللہ دنیا میں بھی خواہشات کو پوری کر دیتا ہے. اگر ساری کی ساری پوری نہیں ہوتی تو یہ ضروری خواہشات ملازمت کی اور اچھے کاروبار کی، صحت کی، یہ تو ضروری بھی ہیں، اور اللہ پھر ان کو پوری بھی کر دیتا ہے. اس کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ نماز کی پابندی ہونی چاہیے، کیونکہ نماز کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بڑی تاکید کے ساتھ دیا ہے، اور مختلف طریقوں سے سمجھایا ہے. کہیں سمجھایا کہ نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کرواؤ، اور کہیں یہ کہا کہ نماز بے حیائی، فحش کاموں سے روکتی ہے، اور کہیں یہ فرمایا کہ نماز پڑھنے والے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے. کہیں یہ بتایا کہ نماز کی برکت سے اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے. اس طرح مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے سمجھایا گیا. اور سب سے بڑی بات کہ بندے کی دعائیں قبول ہو جائے، اس کی خواہشات پوری ہو جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا الصلاۃ عماد الدین، یہ تو دین کا ایک ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کر دیا اس نے پورے دین کو قائم کر دیا. ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو بھی چھوڑ دیا اس نے پورے دین کو ہی گرا دیا. اور دین کی برکت سے ہی اللہ رب العزت اپنی رحمتوں کا، اپنی برکتوں کا نزول فرماتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ سے مانگنے کے بڑے طریقے ہیں. علماء کرام نے وظائف بتائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، صحابہ کرام نے ان پہ عمل کیا، اللہ والوں نے عمل کیا، تو اللہ نے دنیا کے اندر بھی ان کی خواہشات کو پورا کر دیا. یہ مبارک خواہشات ملازمت کی، اعلیٰ قسم کی ملازمت چاہیے، اور اپنی مرضی کی جگہ ٹرانسفر کرانے کی اگر خواہش ہو، یا بہترین سے بہترین کاروبار کی خواہش ہو، اس کے لیے ایسا مبارک وظیفہ ہے
اس کی برکت سے آپ کا مسئلہ حل ہوگا، اور ایسے حل ہوگا کہ لوگ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے۔ لوگ کہیں گے آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، آپ کو اتنی اچھی جاب مل گئی، یا آپ کو یہ جاب اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق جہاں چاہتے تھے وہاں اس کی ٹرانسفر ہو گئی، اور یا اتنا عمدہ کاروبار مل گیا کہ گھر والے بھی خوش ہو گئے، بندہ خود بھی خوش ہو گیا، اس کے رشتہ دار دوست احباب بھی خوش ہو گئے کہ ہمارے بھائی کو، ہمارے اس محترم عزیز کو اتنا اچھا کام مل گیا۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ اور وظیفہ بھی بڑا آسان اور اتنا پیارا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر اللہ اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ آپ نے پہلے تو میں نے یہ گزارش کی کہ نماز کی پابندی کرنی ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور جس کے پاس فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ٹائم نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کے ایسے کاروبار ہوتے ہیں، کوئی ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے، کوئی ضروریات ہوتی ہیں، تو اس وقت وہ زیادہ ٹائم نہیں دے سکتا، وہ رات کو عشاء کے بعد کر لے، اور اس وقت بھی کوئی نہیں کر سکتا تو تہجد کے ٹائم یہ وظیفہ کر لے۔ یہ 3 وقت ہیں، ان تینوں وقتوں میں جس وقت بھی آسانی ہو، سہولت ہو، اس وقت یہ وظیفہ کرے۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے 325 مرتبہ پڑھنا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، واللہ ذو الفضل العظیم، اس کو 325 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ اس وقت تک پڑھتے رہنا ہے جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا۔ اس پہ ٹائم نہیں لگے گا، سال مہینے نہیں لگیں گے، انشاءاللہ بفضل خدا چند دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، تھوڑی سی اگر تاخیر کسی وجہ سے ہو جائے تو تب بھی اس کو چھوڑنا نہیں۔ وہ تاخیر جو ہوتی ہے اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کسی نہ کسی اپنی خامی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان کمزور ہے، کوئی نہ کوئی کوتاہی غلطی ہو جاتی ہے، نماز میں لاپرواہی ہو گئی، کسی اور عمل میں لاپرواہی ہو گئی، معاملات کے اندر ہو گئی، کیونکہ اس وظیفے کے دوران آپ نے گناہوں سے بھی بچنا ہے، جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے، اس طرح کہ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان سے بچنا ہے۔ تو جب آپ پاک صاف ہو کر گناہوں سے بچ کر نمازوں کی پابندی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ پورے یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں، اس وظیفے کو کریں۔ یقین میں کمزوری ہوگی تب بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم کام تو کرتے ہیں لیکن بے یقینی سے کرتے ہیں، پھر اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ مکمل یقین رکھیں اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ رب العزت میری ان گزارشات کو سن رہا ہے، اور میری اس کے اندر 100% کامیابی ہوگی۔ اس طرح یہ وظیفہ کریں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت جو اس چیز کے ضرورت مند ہیں ملازمت کے اور اس کی ٹرانسفر کے یا اچھے کاروبار کے، یہ وظیفہ کرنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں نیک کاموں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔